جنگیں صرف جوش، جذبے، طاقت، غرور اور تکبر سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ جنگیں اتحاد، ایمان، تقوی، تنظیم اور جذبہ جہاد کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی قوم کی فوج نے اسلحے پر انحصار، فوجوں کی تعداد پر انحصار، تیر و ترکش کے انبار کے اوپر انحصار کیا، ان کو میدان جنگ کے اندر ہمیشہ حق کے سامنے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ بیان کرنا ہے کہ جنگیں ہمیشہ تقوی پر، جنگیں ہمیشہ اتحاد پر، جنگیں ہمیشہ نظم پر، جنگیں ہمیشہ جہادی جذبے کی بنیاد پر، اور جنگیں ہمیشہ اسٹریٹجک جنگی پالیسی اور حکمت عملی کی بنیاد پر، اور جنگیں ہمیشہ تاریخ شاہد ہے کہ مورخ نے ان کو سنہری حروف کے اندر درج کیا ہے۔ تو ہماری ویڈیو سے جڑے رہیے گا۔ ایران اسرائیل جنگ۔ ایران نے ہمیشہ جنگی ٹیکنیک کا استعمال کیا ہے، اور ایران پچھلے 2000 سال سے جنگی ٹیکنیک استعمال کرنے کا، دشمن کے خلاف یوز کرنے کا ماہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے اندر دو ہی واحد ملکی سطح پر سپر پاور مانی جاتی تھی، ایک بیزنطینی امپائر جس کو رومن امپائر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسری ساسینین امپائر یعنی کہ پرشین امپائر۔ اور ان دونوں نام نہاد امپائر کے درمیان عرصہ 6 سال شدید جنگ و جدل، کشت و خون اور لڑائیاں اور اختلافات ہوتے رہے۔ کبھی ان کے اندر علاقائی خود مختاری کی بنیاد پر، تو کبھی ان کے درمیان اپنے اپنے مذہب کی بالادستی کی بنیاد پر، تو کبھی ان کے اندر تجارتی اثر و رسوخ اور تجارتی علاقوں پر اپنا کنٹرول کرنے کی بنیاد پر، کبھی طاقت کے نشے میں دھت اپنی فوجوں کے گھمنڈ کی بنیاد پر، کبھی اسلحہ کی بنیاد پر۔ عرصہ 6 سال تک ایک دوسرے کا کشت و خون کرنے کے بعد 602 اور 608 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شدید لڑائیاں لڑی گئی، جس میں ان دونوں حکومتوں کا قلع کما اپنے آپ ہو گیا، اور قریب تھا کہ دونوں حکومتیں ہی اپنی موت آپ مر جاتی۔ آج کا سلک روڈ ان کی بنیادی لڑائی کا محور بنا رہا۔ رومن امپائر عیسائی تھے، اور وہ عیسائیت کی بالادستی کے لیے حتی المقدور تک دوسرے مذاہب کو کچلتے رہے۔ پرشین امپائر زرتشت تھے، آگ کے پجاری تھے، اور انہوں نے بھی اپنے مذہب کی بالادستی کے لیے آنے والی ہر طاقت کو بری طرح کچل ڈالا۔ ایرانیوں نے ہمیشہ جنگی حکمت عملی کو اپنایا۔ اسی اثنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول، نبی اور پیغمبر بنا کر عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ تو حق اور باطل کی، دعوت و جہاد کی، اور سیرت نبوی کی، اور قرآن کی تعلیمات کی ایک نئے دور کا آغاز شروع ہوا۔ ایک طرف دنیا کی سپر پاورز آپس میں دست و گریباں، تو دوسرا عرب کے مشرکین، وہ بھی ان امپائرز کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آن ٹھہرے۔ ان میں آپ کی قوم کے لوگ بھی تھے، اور وہ ٹیکنیک جو پرشین اپنے مد مقابل کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے، وہی ٹیکنیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ٹیکنیک کا اجرا کیا گیا۔ پہلی جنگ بدر ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ دوسری جنگ احد کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ جب دو جنگیں مشرکین مکہ پوری طرح ہار گئے، تو انہوں نے اپنی طاقت کو یکجا کیا، اور بھرپور اور ایک جم غفیر لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ان سے کیسے نپٹا جائے۔ اور یہ بات گائز میں آپ کو بتاتا چلوں، مسلمانوں نے جب بھی جنگیں لڑی، دفاعی جنگیں لڑی، فینسنگ جنگ لڑی، کبھی بھی مسلمانوں نے ظلم، بربریت اور زیادتی کو فروغ نہیں دیا، بلکہ ظالم کے ہاتھ کو روکا اور امن پسند لوگوں کے لیے ایک دیوار کی مانند کھڑے ہوئے۔
تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ ایک طرف کے 300 کا لشکر اور دوسری طرف طاقت کا معیار یہ ہے کہ 1000 کا لشکر، اور جو 1000 کے لشکر میں ہیں ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، زرے بھی ہیں، تیر و ترکش بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ڈھالے بھی ہیں اور افراد بھی زیادہ، تو ان سے کیسے نپٹا جائے؟ صحابہ کرام خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک ایرانین مسلم جس کو تاریخ آج بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد رکھے ہوئے ہیں، نے کھڑے ہو کر مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی بڑی فوج، بڑا لشکر ہمارے ملک اور شہر پر حملہ آور ہوتا تو ہم دیواریں کھڑی کیا کرتے تھے اور خندقیں کھودا کرتے تھے، اور اس طرح ہم اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن کو کئی دفعہ شکست سے دوچار کر چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکمت عملی، یہ مشورہ، یہ ایڈوائز بہت پسند آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹریٹجک جنگی حکمت عملی کو قبول کیا اور حکم دیا کہ مدینہ کے اطراف میں ایک بڑی خندق کو کھودا جائے۔ تو لہٰذا مسلمانوں نے 9 میٹر چوڑی، 4.5 میٹر گہری اور 5 کلومیٹر لمبی خندق کھود ڈالی، تاکہ جب دشمن آئے تو مسلمان خندق کے ایک طرف اور دشمن دوسری طرف ہو، اور اس طرح ان سے جنگ لڑی جائے۔ اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں بھی فتح یاب اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تو محترمائیو، آج بھی وہی ایرانین ہیں کہ جن کی لڑائی اس وقت دنیا کے بڑے استعماری ملکوں سے ہے، آج بھی وہ اسی اسٹریٹجک پالیسی اور حکمت عملی کو اپنائے ہوئے ہیں جو کہ اس وقت دیکھنے میں آئی ہے۔ نمبر 1، ایرانیوں نے زمین پر بڑے بڑے ٹینک، جہاز اور گولے بارود کی اور ڈرون کی پینٹنگ کی، تصویریں بنائیں۔ دشمن نے جب ڈرون سے اوپر سے بلندی سے ان کو دیکھا تو وہ سمجھا کہ یہ ان کے بیس کیمپ ہیں، یہ ان کی فوجی تنصیبات ہیں، جہاں ان کے ایئر کرافٹ موجود ہیں، جہاں ان کے ڈرون موجود ہیں، جہاں ان کے ٹینک اور گولہ بارود کے ذخائر موجود ہیں، جہاں ان کے جنگی جہاز موجود ہیں، ہیلی کاپٹر موجود ہیں اور فوجیں ڈی پلائی ہیں۔ تو اس پر دشمن نے نظر کا دھوکہ کھا کر اپنے قیمتی اور مہنگے ترین میزائل داغ مارے، جو کہ محض زمین میں لگے، اور بالکل ایسے ہی پھر انہوں نے بیلون ٹائپ بہت بڑے بڑے پولیتھین کپڑے اور غباروں ان سے بنے ہوئے ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، ان کے اندر ہوا بھر کر ان کو ایسے کھڑا کر دیا کہ جیسے وہ ایئر بیس پر کھڑے ہیں، اور اسی طرح غباروں کے بنے ہوئے کپڑے اور پولیتھین کے سٹف سے بنے ہوئے ٹینک نما مجسمے کھڑے کر دیے۔ دشمن جب بلندی سے دیکھا اپنے ڈرونز کے ذریعے تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے نیچے ان کے جنگی جہاز کھڑے ہیں، تو اس پر انہوں نے اپنے اربوں خربوں ڈالر کے قیمتی میزائل جو تیار کیے ان پر داغ مارے اور ان کو نشانہ بنایا، اور وہ سمجھا کہ ہم نے ان کے ٹینک، گولہ بارود، فوجی تنصیبات، اینٹی ایئر کرافٹ اور جنگی جہاز تباہ کر دیے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ در حقیقت وہ تو غبارے تھے، وہ تو بیلون تھے، وہ تو ایک پلاسٹک یا پولیتھین کے بنے ہوئے ایک سٹف کے جن کے اندر ہوا بھری ہوئی تھی وہ تھے۔ اور اس طرح معاشی اور جنگی طور پر بھی دشمن جو ہے اپنا ہدف پورا کرتے کرتے اپنا کچوبر نکال بیٹھا۔ تو محترم بھائیو، یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی، جنگی اسٹریٹجک پالیسی تھی جو کہ ایرانیوں نے اپنائی اور نظر کا دھوکہ دیا، اور دشمن اس دھوکے میں آ گیا۔ تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ گولہ بارود کی کثرت پر انحصار پر نہیں لڑی جاتی، وہ فوج کی تعداد زیادہ ہونے کے انحصار پر نہیں لڑی جاتی، بلکہ اس کا طریقہ کار وہی ہے کہ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا اور مسلمانوں نے کھودی، اور یہی ایرانین تھے جو کہ دشمن کے سامنے بلند و بالا دیواریں کھڑی کرتے اور خندقیں کھودتے، اور یہی ایرانین تھے جنہوں نے اپنی فوج کی تعداد کو مینٹین رکھا۔ یعنی اگر 10,000 کا لشکر ہے، اگر اس میں سے کچھ جنگ کے اندر قتل ہو جاتے تو ان قتل ہونے والے فوجیوں کی جگہ فوراً دوسرے فوجی جگہ لے لیتے ہیں،
جس سے لاجیکلی اور سائیکالوجی طور پر دشمن کو دھوکہ ہوتا کہ ہم نے ان کے اتنے قتل کر دیے، اتنے مار دیے، اس کے باوجود ان کی تعداد کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے، جنگی پالیسی ہے۔ جنگ جس کا عربی کے اندر مطلب دھوکہ، دشمن کو دھوکہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن جنگ کے اندر اپنے دشمن کو دھوکہ دینا جائز ہے، دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے، جنگی اسٹریٹجک پالیسی ہے جس کو مسلمانوں نے ہمیشہ اپنایا۔ بالکل ایسے ہی جس طرح 1000 کا لشکر تھا اور مد مقابل جو تھے مسلمانوں کے وہ 300 تھے، تو کس طرح سمپل انداز میں، سمپل ٹیکنیک کے خندق کھودنے کی وجہ سے 1000 کے لشکر کو مسلمانوں نے روک دیا، شکست سے دوچار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 10 گنا زیادہ طاقتور دشمن کو شکست فاش دی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔